اس لیے انٹرسٹڈ ایویڈنس ہے، اس پر اگر امپارشل ایویڈنس ہم پیش کر سکیں پھر اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جتنی شخصیت بڑی ہو، ایک عام مزدور شہادت دے اور بات ہے، سی ایس پی افسر جو ہے وہ شہادت دے دے، اس کی قیمت اور ہے، اسمبلی کا ممبر دے دے شہادت، اس کی قیمت اور ہے، کوئی وزیر کسی کیبنٹ منسٹر جو ہے وہ شہادت دے دے اور ہے، اور اگر ملک کا پرائم منسٹر شہادت دے دے اس کی حیثیت اور ہے۔ اب ہم عالم اسلام کے ایک پرائم منسٹر کی شہادت پیش کرتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار، سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کی ایک نظم ہے، ایک پوئٹری ہے، آپ شاعر بڑے کمال درجے کے تھے، آپ پرشین سپیکر ہیں نا، اس لیے آپ کی شعر و شاعری پرشین میں، فارسی زبان میں ہے۔ آپ حضرت والی بغداد کی تعریف میں کہتے ہیں، چوں پائے نبی شد تاج سرت، تاج ہم عالم شد قدمت، چوں پائے نبی شد تاج سرت، تاج ہم عالم شد قدمت، اقتاب جہاں در پیش درت، افتادہ جو پیش شاہ گدا۔ اے والی بغداد تیری بارگاہ میں حاضری پر ایک راز مجھ پر کھلا۔ وہ کیا کھلا؟ کہ تیرے ساتھ درگاہ کے سامنے کتبوں کی قطاریں دیکھی، جو پہلے گزر گئے اقتاب ان کو دیکھا، جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے، حالات سب ادب دل میں رکھتے میرے آقا تیرا۔ تو آپ فرماتے ہیں جتنے اقتاب دیکھے تیری درگاہ کے سامنے کھڑے دیکھے، باری کا انتظار کرے، پر سرکار بغداد کا پاؤں میری گردن پہ رکھے کہ میرا بیڑا پار ہو جائے۔ ان کی گردنیں تیری بارگاہ میں جھکی ہوئی دیکھی، سمجھ میں آ گئی۔ پہلا جب اعلان کیا سرکار بغداد رضی اللہ عنہ تو ابو علی حیاتی حضرت کی درگاہ میں تھے، سب سے پہلے انہوں نے گردن جھکائی، لیکن دنیائے روح کے ماہرین نے کہا سب سے پہلے گردن خواجہ غریب نواز نے جھکائی۔ آپ اصفہان کے پہاڑوں میں ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی پاؤں رکھنے کا وقت آ گیا ہے، اب اس کا اعلان آپ نے فرمایا ہے محکمانہ طور پر، تو اب ایسا کریں الراس والعین، باقی کے سروں پہ رکھیں، میری آنکھوں پر بھی رکھیں، میرے سر پر بھی۔ پیران دے سر پیر محمد، واہ واہ پیر ہمارے، چوں پائے نبی شد تاج سرت، تاج ام عالم شد قدمت، اقتاب جہاں در پیش درت، افتادہ چو پیش شاہ گدا، موئی کے فدائے نام تو شد، دریوزہ گر اکرام تو شد، شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد، دارد طلب تسلیم و رضا۔ او والی بغداد، یہ جو معین الدین خواجہ بنا ہے، تیری بارگاہ کی بھیک مانگ کے خواجہ بنا ہے، موئی کے فدائے نام تو شد، دریوزہ گر اکرام تو شد۔ آپ کے انعام بٹ رہے تھے، جھولی پھیلائی، آپ نے میری جھولی میں جو وہ خیرات ڈالی تو دیکھا کہ سرزمین ہند کا سلطان ہوں، تیری بارگاہ میں بادشاہتوں کے باڑے بٹتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اے والی بغداد، آپ کا غلام بن گیا ہوں، موئی کے فدائے نام تو شد، دریوزہ گر اکرام تو شد، شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد۔ اب خواجہ بن گیا ہوں لیکن بندہ نواز مجھے اپنا غلام ہی سمجھے، میں آپ کی بارگاہ کا نیاز مند ہوں، اور آپ سے میں تسلیم و رضا کی امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی نگاہوں سے گرائیں گے نہیں۔ میں جس طرح کل آپ کے قدم کے نیچے جھکا ہوا تھا، زندگی بھر گردن جھکا کے گزاروں گا۔ اب خواجہ غریب نواز بازار سے گزرا جا رہا ہے، ایک سپاہی کو دیکھا کہ
کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے، بڑا دراز قامت ہے، دیکھ کے پیار آ گیا کہ دل چاہتا ہے اس کو اس ملک کا بادشاہ بنا دوں۔ اور بادشاہ بنانے کی طاقت کہاں سے لائے ہو؟ کہ شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد دارد طلب تسلیم و رضا۔ ایگو سے پاک، آپ نے جو جوہر مجھے بخشے ہیں میں گداگروں کو بادشاہ بنا سکتا ہوں۔ کسی نے کہا جناب یہ خاندان غلامہ کا آدمی جس کے بارے میں کریں، کہا چل میں نے اس کے بیٹے کو بھی بادشاہ بنا دیا۔ انہوں نے کہا قانون ملک کے مطابق اس ملک کا جو پریویلنگ لا ہے وہ اس بات کی حمایت نہیں کرتا یہ کبھی بھی اس طرح اس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے، یہ بادشاہ بن سکتا ہے۔ ان کا اس کے بیٹے کو بنا دیا۔ جتنی مرتبہ اعتراض کے کلمات کہے وہ خاندان غلامہ کا جو پیریڈ ہندوستان میں ملتا ہے، اے خواجہ غریب نواز یہ تیری محبت اور تیری عطا کی یادگار ہے، اور تیری عطا پر والی بغداد کی عطا کی مور لگی ہوئی ہے۔ پیران دے سیر پیر محمد واہ واہ پیر ہمارے۔ امپارشل ایویڈنس ملی کہ نہ ملی؟ چشتیوں کا بادشاہ 90 لاکھ منہ سے کہہ دینا آسان بات ہے، کاغذ پر لکھ دینا آسان بات ہے۔ 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانا، 90 لاکھ مسلمانوں کو بیعت کرنا نہیں۔ یہ جتنے لوگوں فلاں کے اتنے مرید ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پہلے سے پڑھا ہوا ہے۔ ایسے بندے جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا ہوا، ایسے مرید حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کی بارگاہ میں 90 لاکھ ملتے۔ 90 لاکھ کی جمعیت پیچھے کھڑی ہو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسا دل نواز پیچھے کھڑا ہو، خواجہ فرید الدین مسعود گنجے شکر جیسا جو شکر کی بارشیں برسانے والا ہے پیچھے کھڑا ہو، صابر پیا کلیری جیسا آدمی پیچھے کھڑا ہو، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسا بندہ پیچھے کھڑا ہو، خواجہ نصیر الدین دہلوی جیسا بندہ پیچھے کھڑا ہو، خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی جیسا آدمی پیچھے کھڑا ہو، خواجہ نور محمد مہاروی جیسا آدمی پیچھے کھڑا ہو، خواجہ سلیمان توسوی جیسا آدمی پیچھے کھڑا ہو، خواجہ شمس الدین سیالوی جیسا بندہ پیچھے کھڑا ہو، خواجہ گولوی جیسا آدمی پیچھے کھڑا ہو۔ جو ٹاپ پہ ہے وہ کہے شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد دارد طلب تسلیم و رضا، دارد طلب تسلیم و رضا۔ آدمی 2 ہاتھ چومنے لگ جائیں۔ ہم نے چند مولانا ایسے زندگی میں دیکھے کہ باپ نے جوتے اٹھائے ہوئے ہیں اور بیٹے کو مولانا علامہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کے ندامت سے دل چاہے زمین پھٹے تو بیچ میں گھس جائیں۔ ان کو کیوں پتہ نہیں باپ ہے؟ ہاں، خواجہ غریب نواز نے ایک مرتبہ فیضان لیا ہے اور پوری دنیا میں فیضان بانٹنے کے بعد کہتے ہیں شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد دارد طلب تسلیم و رضا۔ امپارشل ایویڈنس کے سلسلے میں شیخ شہاب الدین سہروردی بڑی شخصیت کے آدمی ہیں، نامی آدمی ہے اور عقائد میں امام ہے۔ ہاں، عقائد میں بڑے زوردار آپ کے دلائل، اور بھابی بھی جو نواب صدیق قنوجی ہے اپنی کتابوں میں کوٹ کرتا ہے ان کے حوالہ جات، کہتا ہے شیخ شہاب الدین سہروردی بڑا عالم آدمی ہے، محدثین کا ذکر کرتے ہیں، صوفیہ ذکر کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ پھرتے پھراتے یہاں آ پہنچے، فلسفے اور منطق میں یہاں پہنچے کہ کہا یہ سب باتیں جتنی بھی ہیں سب خیالی کھیل ہے، کوئی اس کے اندر سچائی کچھ نہیں ہے، میں نہیں مانتا۔ چچا تھے جو سسر بھی تھے، شیخ بھی تھے، پیر بھی تھے۔ انہوں نے کہا بیٹے یہ باتیں جو تم کر رہے ہو یہ کافرانہ ہے۔ ان کا تمہاری تعلیم کتنی ساری ہے؟